والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. دنیا کے اور انسانیت کے آخری حقیقی اور سچے رہنما اور ہادی اعظم حضرت سیدنا امام مہدی علیہ الرضوان کے حوالے سے بات چل رہی ہے. آج کے درس میں جو حدیث مبارکہ عرض کرنی ہے وہ حدیث احادیث کی بڑی کتاب مسلم شریف میں نقل کی گئی ہے اور عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت فرمانے والے ہیں. حدیث مبارکہ کا ترجمہ مختصر تشریح سے پہلے بطور تمہید کے ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھانی چاہیے. حضرت امام مہدی علیہ الرضوان صلوات اللہ وسلامہ علیہ 40 سال کی عمر میں ظہور فرمائیں گے. آپ کے ہاتھ پہ بیعت اور آپ کو قیادت اور سرداری اور آپ کا انتخاب جب ہوگا تو عمر مبارک 40 سال ہوگی. اس کے بعد 9 سال تک آپ دنیا میں تشریف فرما ہوں گے اور 49 سال کی عمر میں آپ وفات پا جائیں گے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں آپ کی تدفین کی جائے گی. یہ جو امام مہدی کے ظہور کے بعد کے 9 سال ہیں، ان 9 سالوں میں 7 سال تو وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور دجال کے خروج سے پہلے کے ہیں. 7 سال تک امام مہدی کفر سے، باطل سے، منافقین سے قتال میں، لڑائی میں گزاریں گے. 8ویں سال دجال کا خروج ہوگا اور دجال کے خروج کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی سال یعنی امام مہدی کے ظہور کے 8ویں سال پہلے دجال آئے گا، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، پھر یہ 8واں سال اور 9واں سال
حضرت عیسیٰ سیدنا مہدی علیہم السلام مل کر جد و جہد کریں گے، قتال کریں گے، لڑائی کریں گے، حتیٰ کہ دجال کا قتل ہوگا، یہودیت کا زمین سے خاتمہ ہوگا، اور پھر امام مہدی انتقال کر جائیں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد بھی تقریباً 38 سال تک روئے زمین پہ تشریف فرما ہوں گے۔ یہ جو امام مہدی کے پہلے 7 سال ہیں، یہ 7 سال ان لڑائیوں کے، ان جنگوں کے اور اس قتل و قتال کے ہیں جن کو حدیث مبارکہ میں ملحمۃ الکبریٰ کا نام دیا گیا ہے۔ ملحمۃ الکبریٰ اس کا معنی ہے سب سے بڑی جنگ، سب سے بڑی لڑائی۔ یہ جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، یہ تو عام انسانوں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ گویا جو جنگ عظیم اول ہے، جس کو جنگ عظیم عام انسانوں نے کہا، جو جنگ عظیم دوم ہے، یا اب کہنے والے جنگ عظیم سوم کہتے ہیں، یہ جتنی بھی جنگیں ہیں ساری کی ساری جنگیں بہت ہی چھوٹی ہیں، اور امام مہدی نے جو جنگیں کرنی ہیں ان کو ملحمۃ الکبریٰ، سب سے بڑی جنگ کا نام اس ہستی نے دیا ہے جو سید الصادقین ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملحمۃ الکبریٰ، سب سے بڑی جنگ اور سب سے بڑی لڑائی امام مہدی آ کے لڑیں گے۔ اس لڑائی کا آغاز ان نام نہاد مسلمانوں سے بھی ہوگا جو اسلام کے نام لینے والے ہوں گے اور حقیقت میں منافق ہوں گے، محض اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوگا۔ وہ عرب میں، عجب میں ان منافق قسم کے مسلمانوں سے جنگیں ہوں گی، اور پھر وہ جنگ عراق میں ہوگی، فلسطین میں ہوگی، ہندوستان میں ہوگی، اور جنگ کا جو مرکزی مقام اور ہیڈ کوارٹر ہے وہ ملک شام ہوگا۔ اور یہ جنگ اور یہ لڑائی کسی ایک محاذ پہ نہیں ہوگی، پوری دنیا میں جہاد کے، قتال کے محاذ قائم ہو جائیں گے، اور مختلف مجاہدین کی جماعتیں امام مہدی کی قیادت میں قتال کے لیے، لڑائی کے لیے اٹھ کھڑی ہوں گی، اور امام مہدی ملک شام میں اس جنگ اور لڑائی کا مرکز سنبھالیں گے۔ اس طرح 7 سال تک امام مہدی علیہ الرضوان ملحمۃ الکبریٰ جنگ کریں گے، لڑائیاں کریں گے، اور جنگ اور لڑائیوں کے ذریعے کفر کا خاتمہ ہوگا اور اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اب یہ حدیث مبارکہ ذرا سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الساعۃ لا تقوم حتی لا یقسم میراث ولا یفرح بغنیمہ۔ فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ نہ تو میراث اور وراثت تقسیم ہوگی اور نہ مال غنیمت کے ملنے پہ کوئی خوشی ہوگی۔ جنگ میں بے شمار دشمن کا مال ہاتھ لگے گا، بڑی فتوحات ہوں گی، اور مسلمانوں کے ہاتھ میں کفر کا بڑا ساز و سامان آ جائے گا، لیکن اس مال غنیمت کے ملنے پہ کوئی خوشی نہ ہوگی، اس لیے کہ خوشی منانے والا ہی کوئی نہ ہوگا۔ مال غنیمت
حاصل کرنے والا کوئی نہ ہوگا. جانے والے دنیا سے جائیں گے، بڑا وراثت کا مال چھوڑ کے جائیں گے، لیکن وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی کہ وارث کوئی نہ ہوگا. فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک نہ وراثت کا مال تقسیم ہوگا اور نہ مال غنیمت کے حصول پر کوئی خوشی ہوگی. پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی. پھر وہ راوی کہتے ہیں ثم قال بیدہ ہاکذا ونحاها نحو الشام، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ملک شام کی طرف اشارہ کیا. ملک شام کی طرف اشارہ کر کے اپنی اس بات کی تفصیل بیان فرما رہی ہیں کہ مال غنیمت تقسیم نہیں، مال غنیمت کے حصول پر کوئی خوشی نہ ہوگی، کوئی وراثت کی تقسیم نہ ہوگی. عبداللہ بن مسعود یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا عدو یجمعون لأہل الشام، شام اہل شام سے مقابلہ کرنے کے لیے دشمن لشکر جمع کریں گے. اور یہ دشمن آگے آ رہا ہے، دشمن کون ہوگا؟ عدو یجمعون لأہل الشام، اہل شام کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت اہل حق کا جو مرکز ہوگا شام، ان کے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دشمن لشکر اکٹھا کریں گے. وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ، اور اہل اسلام مسلمان ان کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکر اور فوجیں اکٹھی کریں گی. قُلْتُ الرُّومَ، وہ شاگرد کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ دشمن سے مراد آپ کی رومی ہے؟ رومی اس دور میں روم سے مراد ہوتا تھا عیسائیت، کہ عیسائی اہل شام کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکر اکٹھے کریں گے اور عیسائیت کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان شام میں جمع ہوں گے. قال نعم، فرمایا ہاں ہاں وہ عیسائی ہی اور رومی ہی ہوں گے. اور سنو وَيَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالِ، وہ اتنی شدید اور سخت لڑائی ہوگی. ردۃ شدیدۃ، لڑائی کا میدان گرم ہونے سے پہلے ہی ردۃ شدیدۃ، بہت سے لوگ ردۃ پھر جائیں گے، بہت سے لوگ اس میدان سے بھاگیں گے، اس لڑائی سے بھاگیں گے. اس وقت پتہ چلے گا مخلص مسلمان کون ہے اور منافق کون ہے. اور تھوڑی سی بات انشاءاللہ آخر میں عرض کی جائے گی. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اس وقت، اس لڑائی کے وقت ردۃ شدیدۃ، بہت زیادہ بھاگیں گے، بہت زیادہ پلٹیں گے لڑائی سے. فَيَشْتَرَطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ، پہلے دن اول مرحلے میں مسلمان ایک لشکر تیار کریں گے، ایک فوج تیار کریں گے، لیکن کیسی فوج؟ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبًا، وہ لشکر اور وہ دستہ، وہ فدائی دستہ ایسا ہوگا جو اس بات پہ وعدہ کر کے جائے گا لا ترجیہ، ہم واپس نہیں لوٹیں گے، ہم واپس نہیں آئیں گے، الا غالبا، واپس آئیں گے تو غالب ہو کے آئیں گے، ورنہ للموت مر جائیں گے. ایسا فدائی جذبہ اور ایسا قربان کرنے کا جذبہ، غالب ہوں گے یا موت، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. فَيَقْتَتِلُونَ، پھر وہ مسلمانوں کا لشکر، مسلمانوں کی جماعت لڑے گی، لڑتے 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 حتیٰ یہاں تک کہ ان کے درمیان رات آ جائے گی، اندھیرا آ جائے گا. اندھیرے اور لڑائی، اندھیرے اور رات کی وجہ سے فَيَفِيُّ هَؤُلَاء وَهَؤُلَاء، دونوں لشکر پیچھے ہٹ جائیں گے. كُلٌّ غَيْرُ غالب، کسی کو فتح نہیں ہوگی، لیکن صورتحال یہ ہوگی تفنی الشرطہ، وہ جو فدائی لشکر اور فدائی دستہ گیا ہوگا اکثریت جام شہادت نوش کر جائیں گے. تفنی الشرطہ، وہ دستہ فدا ہو جائے گا.
ثم یشترط المسلمون شرطۃ للموت، پھر مسلمان دوسرے دن ایک اور لشکر تیار کریں گے، ایک اور فدائی دستہ، اور وہ بھی عام لشکر نہ ہوگا، وہ لشکر بھی شرطۃ للموت، یا تو موت، لا ترجع الا غالبا، واپسی نہیں، ہاں غالب ہو کے، یا فتح ہوگی یا موت ہوگی، فتح اور موت میں سے کسی ایک چیز پہ وعدہ کر کے دوسرے دن مسلمانوں کی دوسری فوج روانہ ہوگی، اور یہ لڑتے رہیں گے حتیٰ یمسو، شام ہو جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا، فیفیء ہؤلاء وہؤلاء، دونوں لشکر الگ الگ ہو جائیں گے، کوئی بھی غالب نہیں آئے گا، وتفنی الشرطہ، اور یہ لشکر جو صبح دوسرا لشکر روانہ ہوا تھا، یہ دوسرا لشکر بھی تفنی، اپنی جان فدا کر دے گا، قربان کر دے گا، یہ بھی جام شہادت نوش کر جائیں گے۔ یہ کتنے لشکر ہو گئے جی؟ دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ارشاد فرمایا، پھر جب تیسرا دن ہوگا، ثم یشترط المسلمون شرطۃ للموت، پھر تیسرے دن بھی ایک لشکر تیار ہوگا، اور وہ تیاری کر کے نکلے گا، اور یہ وعدہ کرے گا شرطۃ للموت، یا تو موت ہے ورنہ واپس آئیں گے، الا غالبا، غالب ہو کے آئیں گے۔ یہ تیسرے دن تیسری فوج، تیسرا لشکر جائے گا، یقتتلون، لڑیں گے، قتال کریں گے، کرتے کرتے پھر صبح ہو جائے گی، اور پھر شام ہو جائے گی۔ جب شام ہوگی تو فوجیں الگ الگ ہوں گی، جب لڑائی کا منظر تھوڑا سا چھٹے گا، تفنی الشرطہ، یہ تیسری فوج بھی جام شہادت نوش کر چکی ہوگی، یہ تیسرا لشکر بھی اپنی جان قربان کر چکا ہوگا۔ اور فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعَةِ، جب چوتھا دن ہوگا، نَہَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، بچے کچھ مسلمان پھر مقابلے کے لیے آئیں گے۔ بقیہ، اکثریت مسلمانوں کی جام شہادت نوش کر چکی ہوگی، اس یعنی شام کے محاذ پہ اکثریت مسلمان شہید ہو چکے ہوں گے، چند بچے کچھ مسلمان چوتھے دن آئیں گے۔ جب چوتھے دن آئیں گے، فَيَجْعَلَ اللَّهُ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائیں گے۔ لیکن عظیم شہادتوں کے بعد اور عظیم جانوں کی قربانی کے بعد چوتھے دن فتح ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلًا، ایسی لڑائی ہوگی، ایسی جنگ ہوگی، لا یرا مثلها، اس جیسی جنگ اس سے پہلے کبھی ہوئی نہیں ہوگی۔ نہ جنگ عظیم اول ایسی ہوگی، نہ جنگ عظیم دوم ایسی ہوگی، نہ اس سے پہلے کوئی ایسی جنگ ہوئی ہوگی، اتنی جنگ اس کی کوئی مثال نہ ہوگی۔ اور سنو کیسا حتیٰ ان الطائرہ، یہاں تک کہ ایک پرندہ اڑے گا، اور اڑ کے اس میدان جنگ میں اڑنا شروع ہوگا، اڑتے اڑتے حتیٰ یخر میتۃ، وہ پرندہ مر کے گر جائے گا، لیکن قتل ہونے والوں کے میدان کا چکر نہیں لگائے گا۔ یعنی اتنی لاشیں پڑی ہوں گی، شہداء کی لاشیں، کفار کی لاشیں، میدان جنگ لاشوں سے بھرا ہوگا، اتنا طویل میدان جنگ لاشوں سے بھرا ہوگا، پرندہ اڑتا اڑتا تھک کے مر کے گر جائے گا، لیکن اس جنگ کو تجاوز نہیں، میدان جنگ کو تجاوز نہیں کر سکے گا، اس میدان کا چکر نہیں لگا سکے گا۔ فیتعاد، یہ سنیں، فیتعاد بنو الاب، ایک خاندان کو شمار کیا جائے گا، گنا جائے گا خاندان کو۔ صورتحال کیا ہوگی؟ خاندان کو گنا جائے گا، اگر وہ خاندان 100 افراد پہ مشتمل ہوگا، وہ خاندان 100 افراد پہ مشتمل ہوگا، فلا یجدونہ باقیہ منہم،
100 افراد کا خاندان کوئی باقی نہ رہے گا الا الرجل الواحد، ایک آدمی بچے گا۔ 100 خاندان کے افراد میں سے 99 شہید ہو جائیں گے اور ایک آدمی بچے گا، یعنی اتنی شدت سے اور اتنی کثرت سے اموات ہوں گی اور اتنی کثرت سے شہادتیں ہوں گی۔ اس طرح یہ ملحمۃ الکبریٰ شام کے ملک میں ایک محاذ ہوگا، اور میں نے عرض کیا کہ فلسطین میں، عراق میں، ہندوستان میں، پوری روئے زمین پر ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، سب سے بڑی جنگ ہوگی۔ اور جب یہ جنگ ہو رہی ہوگی اس وقت عبداللہ بن مسعود نے یہ حالات بیان فرما کے فرمایا اب مجھے بتاؤ فَبِأَيِّ غَنِیمَةٍ یُفْرَحُ وَأَيُّ مِیراثٍ یُقَاسَمُ، اب مال غنیمت کے آنے پہ کس کو خوشی ہوگی؟ جتنا مرضی مال غنیمت آ جائے، ملک مل جائے، خوشی کس کو ہوگی؟ اس لیے کہ اکثریت شہید ہو گئے، مال غنیمت لینے والا کوئی نہیں ہے، اور جو شہداء چلے گئے ان کا میراث رہ گیا، وراثت رہ گئی، وراثت تقسیم کیسے کی جائے گی؟ نہ کوئی مال غنیمت کے ملنے پہ خوشی ہوگی اور نہ میراث کا مال تقسیم کیا جائے گا، اس لیے کہ کوئی ہوگا ہی نہ۔ یہ حالات آئیں گے، اور ان حالات میں یہ نہیں کہ فوراً، ان حالات میں بینہم کذالک، مسلمان انہی حالات میں ہوں گے، شدت کی شہادتیں اور لڑائیاں اور جنگیں ہوں گی۔ اذ سمعوا ببأس هو اکبر من ذلک، اس سے زیادہ غم کی خبر سن لیں گے۔ یہ ملحمۃ الکبریٰ سے بڑی خبر سنیں گے۔ کیا سنیں گے؟ فجاءہم الصریخ، ایک چیخنے والا چیخے گا، آواز لگائے گا، ان الدجال قد خلفہم، دجال نکل آیا ہے، دجال آ گیا ہے۔ یہ شدت کے حالات ہوں گے۔ فرمایا اس سے زیادہ خطرے کی خبر یہ سنیں گے، دجال آ گیا ہے۔ جب دجال کے آنے کی خبر سنیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چند بچے کھچے لوگ مال غنیمت کو وہیں پہ چھوڑیں گے، اور مال غنیمت کو چھوڑ کے دجال کی تلاش کے لیے اور اس خبر کی تلاش کے لیے فیبعثون 10 فوارس، 10 گھڑ سوار بھیجیں گے، گھوڑ سوار 10 آدمی ان کو بھیجیں گے کہ یہ جو خبر آئی ہے کہ دجال آ گیا ہے، جا کے اس کی تحقیق کرو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح توجہ کے ساتھ سنیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انی لأعرف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم، فرمایا وہ جو 10 گھوڑ سوار جائیں گے تحقیق حال کے لیے، ان 10 گھڑ سواروں کے میں نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ وہ 10 گھڑ سوار، ان کے نام لا اعرف، لام تاکید کا، البتہ یقیناً میں ان کے نام جانتا ہوں، ان کے آبا کے نام جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی مجھے معلوم ہیں۔ اور سنو، ہم خیر فوارس علی ظہر الارض یومئذ، اس دن روئے زمین پر سب سے اچھے اور بہترین گھوڑ سوار وہی لوگ ہوں گے، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل یہی لوگ ہوں گے۔ تو اس وقت اس دور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے فسطاط کہتے ہیں خیموں کو۔ فرمایا اس دن بس 2 ہی خیمے ہوں گے، فسطاط المسلمین، ایک مسلمانوں کا خیمہ ہوگا اور ایک کفار کا خیمہ ہوگا۔ ایک جھنڈا وہ ہوگا جس کے تلے مسلمان جمع ہوں گے، اور دوسرا جھنڈا وہ ہوگا جس کے نیچے کفار جمع ہوں گے۔ ساری کی ساری امت مسلمہ، خالص پکے سچے حقیقی مسلمان امام مہدی کے جھنڈے تلے اس خیمے میں جمع ہوں گے، اور دنیا جہان کے کافر دوسرے دجال کے خیمے کے تلے ہوں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روئے زمین پر سب سے اچھے یہی گھڑ سوار لوگ ہوں گے۔ پتہ چل گیا کہ اس دن فضیلت، اس دن مقام اور مرتبہ کن لوگوں کو حاصل ہوگا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے حدیث بیان فرمائی،
اور جنگ عظیم ملحمۃ الکبریٰ، حقیقی جنگ عظیم اور حقیقی سب سے بڑی جنگ کا ایک نقشہ یہاں بیان فرمایا ہے۔ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ امام مہدی 7 سال تک جنگیں، لڑائیاں، قتال کریں گے اور قتال کے ذریعے حق کو غالب کریں گے، اس لیے کہ اسلام کا غلبہ وہ قتال کے علاوہ کسی راستے سے نہیں آ سکتا۔ اشاعت اسلام کے لیے دعوت ہے، اشاعت اسلام کے لیے تبلیغ ہے، لیکن غلبہ اسلام کے لیے صرف اور صرف قتال ہے۔ قتال کے علاوہ غلبہ اسلام کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ امام مہدی کی زندگی کے جو 9 سال ہیں، یعنی ظہور کے بعد کے 9 سال، یہ جو 9 سال ہیں، ان 9 سالوں میں امام مہدی اور امت مسلمہ پہ دونوں طرح کے حالات آئیں گے۔ ایک حال وہ بھی ہوگا، امام مہدی اتنا مال غنیمت تقسیم فرمائیں گے، اتنا مال تقسیم فرمائیں گے، ہر کسی کو اجازت ہوگی جتنا مال چاہو لے کے چلے جاؤ۔ لوگ ڈھیر کے ڈھیر مال لے کے جائیں گے اور پرواہ نہ ہوگی کہ مال ختم ہو جائے گا، یعنی انتہائی خوشحالی ہوگی، انتہائی خوشحالی ہوگی۔ اور پھر احادیث میں وہ احوال بھی بیان فرمائے گئے، ان احوال کو بیان فرمایا گیا جن احوال میں انتہائی تنگ دستی، انتہائی تنگی، انتہائی افلاس اور غربت ہوگا، یعنی وہ حال بھی ہے جس حال میں خوشحالی آخری درجے پہ آئے گی، اور وہ حال بھی آئے گا جب افلاس اور غربت آخری درجے میں آئے گا۔ کیوں؟ اس کو بھی سمجھ لیں، اور یہ آخری بات ہے، اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہمارے ایک بڑے مخلص ساتھی وہ ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً، کوئی صدی کے بعد، نصف صدی کے بعد، 2 صدیوں کے بعد، وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالی چھلنی میں چھانتے ہیں، اور پھر چھلنی جب چلتی ہے اس چھلنی کے ذریعے مخلص الگ ہو جاتے ہیں، منافق الگ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب خوشحالی ہو، فتوحات ہوں، غلبہ ہو، اس وقت تو بڑے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں، بڑے نام لینے والے ہوتے ہیں۔ ہم نے خود دیکھا، آپ نے دیکھا، جب طالبان کے افغانستان میں حکومت تھی تو ہر کوئی جہاد کا نام لے رہا ہے، ہر کوئی فتح کی بات کر رہا ہے، ہر کوئی قتال کی بات کر رہا ہے۔ اور اتفاقاً انہی دنوں میں پشاور کے راستے سے افغانستان جانا ہوا، اپنے کسی ذاتی کام کے لیے گیا تھا۔ پورے پشاور میں طور خم کے بارڈر پہ جب ہم پہنچے تو یوں نظر آ رہا تھا کہ چاروں طرف طالبان ہی طالبان ہیں، سب نے پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ افغانستان میں گئے تو سارے افغانستان میں یوں نظر آ رہا تھا طالبان ہی طالبان ہیں، لیکن جب چکی چلی اور چھلنی چلی، پھر وہ چکی اور چھلنی میں ایسا ہوا، راتوں رات لوگوں نے پگڑیاں اتاری اور داڑیاں منڈوائیں اور بڑے بڑے محاذ پہ لڑنے والے بھاگ گئے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب کو الگ کر دیتے ہیں۔ یہ جو کٹھن مرحلے آتے ہیں، مشکل حالات آتے ہیں، ان مشکل اور کٹھن مرحلوں میں ہی اللہ تبارک و تعالی مخلص کو، منافق کو الگ الگ کرتے ہیں۔ تو امام مہدی علیہ الرضوان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، ان کے ساتھیوں کے ساتھ ایسا ہوگا۔ فتوحات کو دیکھ کر، غلبے کو دیکھ کر، مال کو دیکھ کر بہت سے مفاد پرست آ جائیں گے، بہت سے ابن الوقت ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ پھر جب چکی چلے گی اور چھلنی چلے گی، پھر مخلص اور پکے اور حقیقی مسلمان رہ جائیں گے۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود نے ان حالات کو بیان فرمایا۔ ان حالات میں حضرت امام مہدی علیہ الرضوان ہوں گے، امت مسلمہ ہوگی، اور پھر سخت قسم کے حال ہوں گے اور گھیراؤ میں اور حصار میں ہوں گے۔ اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو
تو اب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ہوگی امام مہدی کے بعد اور دجال سے بلکہ دجال کے بعد ہوگی۔ حضرت امام مہدی کے بعد دجال آئے گا اور دجال کے بعد پھر امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی بات عرض کر کے پھر جو تفصیلی عنوان ہے دجال کا اس حوالے سے انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ اب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا مختصر تذکرہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان احادیث کو سمجھنے کی، احادیث کو ذہن میں بٹھانے کی، قبول کرنے کی اور مجھے اور آپ کو ان احادیث پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔